حریم میرے آنسو صاف کرنے لگی۔ کیا تم خود آئی ہو کنزا یا کامیار تمہیں خود چھوڑ کے گیا ہے؟ اور اگر اس نے تمہیں یوں چھوڑ کے ہی جانا تھا تو تم سے نکاح کیوں کیا تھا؟ نہیں کیا تھا اس نے مجھ سے نکاح، جھوٹ بول رہا تھا۔ اپنے آفس کے ڈاکیومنٹس پہ مجھ سے نکاح نامہ کہہ کے سائن کروائے تھے۔ میں نے حریم کو جب ساری حقیقت بتائی تو وہ آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ دیا اس نے تمہیں کنزا، اور تم نے بھی کبھی غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے اور نور کو بھی تم نے پوری بات بتائی ہی نہیں تھی، بس یہی کہا تھا کہ اس نے تم سے نکاح کیا ہے۔ بنا گواہوں کے ایجاب و قبول کے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اس نے مجھے اس قدر ڈرایا تھا کہ میں اپنی سوجھ بوجھ کھو بیٹھی تھی۔ مجھے لگا کہ جیسے اس نے کیا ہے ایسے بھی نکاح ہوتا ہوگا۔ تمہارے سامنے ہے، وہ دھڑلے سے گھر آ جاتا تھا، ڈراتا تھا، دھمکاتا تھا، میں کیا کرتی؟ اور پھر جس دن وہ میرے کمرے میں آیا تھا، میں نیند کی گولی کھا کے آدھی نیند میں تھی۔ حواس تب بحال ہوئے جب مدثر بھائی نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، مگر تب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ میری ساری بات سن کے حریم کہنے لگی جو بھی ہوا کامیار نے اچھا نہیں کیا، بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ میں نے کہا حریم پلیز میرے سامنے اس کا نام مت لو۔ حریم کہنے لگی مدثر نے سب سے یہ کہہ رکھا تھا کہ تم لاہور والی خالہ کے پاس ہو، اس لیے محلے والوں کو کوئی خبر نہیں ہے، یہاں تک کہ میرے گھر والوں کو بھی کسی بات کا علم نہیں ہے، بس نور سب جانتی ہے یا پھر ہم لوگ۔ نور بھی بہت رو رہی تھی، کہہ رہی تھی سارا قصور اس کا ہے۔ میں نے پوچھا اور رافع کو کیا کہا تم لوگوں نے؟ میری بات پہ حریم نظریں چرا گئی۔ اسے شاید کامیار کے گھر والوں نے بتا دیا تھا کہ انہیں بعد میں پتہ چلا کہ جس لڑکی سے کامیار نے شادی کی تھی وہ رافع کی منگیتر تھی، اس لیے ان کے گھر سے انکار ہو چکا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی، چلو اچھا ہے، اس کا قصہ بھی ختم ہوا، اس نے بھی اپنے دوست کا اصلی روپ دیکھ لیا۔ حریم کہنے لگی تم چاہے تو رافع کو کال کر لو، اس سے بات کر کے دیکھو، شاید وہ مان جائے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں حریم، وہ مجھے اپنا بھی لے تو ساری زندگی مجھ پہ شک کرتا رہے گا، اور میں ساری زندگی تو اسے وضاحتیں نہیں دے سکتی۔ مجھے آگے پڑھنا ہے، اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے۔ حریم کہنے لگی مدثر بعد میں بہت پچھتایا تھا جب اسے سچ کا پتہ چلا۔ میں نے کہا ان کا پچھتاوا میرے کس کام آیا؟ کاش بچپن میں ہمیں یہ کہا جاتا کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ تمہارے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، تمہاری طرف اٹھنے والی آنکھ کو ہم نکال کے باہر کر دیں گے۔ آج شاید میں جس مقام پہ کھڑی ہوں تو پھر میں وہاں نہ ہوتی۔ پتہ نہیں قصوروار کون تھا۔ بہرحال مدثر بھائی مجھ سے اتنا شرمندہ تھے کہ کئی روز مجھ سے بات کرنے کی ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ میری والدہ بھی مجھے ساتھ لگا کے رونے لگی کہ ہمیں تمہیں یوں دھکے دے کے نہیں نکالنا چاہیے تھا، دیکھنا چاہیے تھا کہ اس نے نکاح کیا بھی ہے کہ نہیں، ہم نے تو کچھ پوچھا بھی نہیں، تصدیق ہی نہیں کی، یہ ہماری بھی غلطی ہے۔ پھر باتوں باتوں میں مجھ سے کہنے لگی سچ سچ بتاؤ کنزا، کیا اس لڑکے نے تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا؟ میں نے کہا اگر آپ کو اتنی ہی بے یقینی تھی تو قرآن پاک اٹھوا لیتی اس سے، یا ایسے کریں امی آپ میرے ٹیسٹ کروا لیں، میں آپ لوگوں کی شک بھری نظریں خود پہ برداشت نہیں کر سکتی، خدا کے لیے مجھے مزید ذہنی اذیت اور تکلیف نہ دیں۔ میں یونیورسٹی جانے لگی تھی، میرا 1 مہینے کا جو حرج ہوا تھا، میں اب زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی اور پڑھتی رہتی تھی۔ ابھی 15 دن گزرے تھے کہ شام کے وقت دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازہ حریم نے کھولا۔ کچھ دیر بعد وہ میرے کمرے پہ دستک دینے لگی۔ میں نے کہا کیا ہے یار، پڑھنے دو مجھے، کیا کام ہے؟ کہنے لگی کنزا کامیار کے والد اور والدہ آئے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں آئے ہیں یہاں؟ اب ان کا کیا کام ہے؟ ان کا بیٹا تو واپس ان کے گھر چلا گیا ہے، اور اب انہیں یہ بھی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے یا نہیں دی، کیونکہ نکاح تو ہوا ہی نہیں تھا۔ پھر یہاں پہ کیا لینے آئے ہیں؟ کہنے لگی پتہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا حریم ان سے جا کے کہہ دو کہ مجھے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں، چلے جائیں یہاں سے۔ حریم کہنے لگی تمہیں کیا لگتا ہے میں نے کہا نہیں ہوگا یہ؟ میں نے کہا ہے، چچی نے بھی کہا ہے، لیکن وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ بس ایک بار کنزا سے کہیں ہماری بات سن لے، اور وہ دونوں رو رہے ہیں۔ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ حریم نے کندھے اچکائے، میں کچھ نہیں جانتی، وہ کچھ بتا ہی نہیں رہے، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ
کنزا سے بات کرنی ہے۔ میں نے دوپٹہ اچھے سے سر پہ لیا اور ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے والد اور والدہ کھڑے ہو گئے، اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگے، بیٹا پلیز بیٹھو۔ میں سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا آپ بھی تشریف رکھیے۔ پھر میں نے حریم سے کہا کہ ان کے لیے کچھ شربت پانی لے کے آؤ، مہمان ہیں ہمارے۔ اس کے والد کہنے لگے نہیں بیٹا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے میں اپنے گزشتہ رویے پہ بے حد شرمندہ ہوں بیٹا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ کامیار نے یہ سب کچھ کیا ہے تو میں کبھی بھی تم پہ انگلی نہ اٹھاتا، تمہارے بارے میں وہ سب کچھ نہ کہتا جو میں نے کہا۔ مجھے اپنے کہے ہر لفظ پہ، ہر جملے پہ بے حد شرمندگی ہے۔ میں تمہارے سامنے نظریں نہیں اٹھا پا رہا۔ بنا سوچے سمجھے میں نے تمہیں بہت باتیں سنائی۔ میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، میں اس موضوع پہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ صرف اس لیے آئے ہیں کہ اپنی شرمندگی کا اظہار کر سکیں تو میں ایسا کچھ بھی سننا نہیں چاہتی۔ میں یہ چیپٹر ہی اپنی زندگی سے پھاڑ کے پھینک دینا چاہتی ہوں۔ پلیز دوبارہ یہاں مت آئیے گا۔ میرا آپ کے بیٹے سے کوئی واسطہ ہے ہی نہیں اور نہ کبھی تھا۔ اس کے والد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں جانتا ہوں سب کچھ اس نے مجھے بتا دیا ہے بیٹا، وہ جیل میں ہے۔ یہ سن کے میں نے بڑی حیرت سے اس کے والد کی طرف دیکھا تھا۔ واٹ؟ ہاں بیٹا وہ خود کو گرفتار کروا چکا ہے، اپنا سارا جرم قبول کر چکا ہے۔ میں اس کے پاس گیا تھا، وکیل کو بھی لے کے گیا تھا کہ وہ اس بات سے مکر جائے تاکہ اس کی بیل ہو سکے، اس کی ضمانت ہو سکے، کیونکہ تمہیں تو اس بات کا پتہ تھا، لیکن نہیں، کہتا نہیں میں نے غلطی کی ہے اور میں سزا کا حقدار ہوں۔ کہتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کیوں اسے اتنا ڈرایا، اسے اتنی تکلیف دی، اسے دھمکیاں دیتا رہا، اور وہ بے قصور ہو کے بھی پتہ نہیں کس جرم کی سزا کاٹتی رہی۔ محبت میرا مسئلہ تھا، میری خود غرض محبت تھی، میری محبت نے اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی، اس لیے اب میری بھی زندگی برباد ہونی چاہیے۔ بہت سمجھایا ہے اسے کہ یہ بات تمہاری بہن کے گھر چلی گئی تو اس کا گھر خراب ہو جائے گا۔ تم بھی میری بیٹیوں جیسی ہو بیٹے، بیٹیوں کے دکھ بہت تکلیف دیتے ہیں بیٹا۔ ابھی تک میری بیٹی کے سسرال والوں تک یہ خبر نہیں پہنچی، وہ بھی شاید اس لیے کہ وہ دوسرے شہر میں ہے، لیکن جیسے ہی یہ خبر ان تک پہنچے گی میری بیٹی کی زندگی بہت مشکل میں آ جائے گی۔ خدا کے لیے تم معافی نامہ درج کروا دو کہ تم نے اسے معاف کر دیا، ورنہ وہ کسی کی بھی نہیں سن رہا۔ اس کی ماں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں، میں نے اس کے پیروں تک کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن کہتا ہے کہ نہیں مجھے سزا ملنی چاہیے، اور مجھ جیسے ہر نوجوان کو سزا ملنی چاہیے جو صرف اپنی خود غرض محبت کو پانے کی خاطر اسے تکلیف میں ڈال دیتے ہیں جسے انہوں نے چاہا ہوتا ہے۔ ہر اس نوجوان کو سزا ملنی چاہیے، اور میں یہ سزا ضرور کاٹوں گا۔ اسے یہ تک پرواہ نہیں ہے کہ یہ سزا صرف ایک شخص کی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے کیے کی سزا اس کے سب گھر والوں کو بھگتنی پڑتی ہے، اور کامیار کی سزا اس کی بہن کو بھی بھگتنی پڑے گی۔ خدا کے لیے بیٹا، وہ ہاتھ جوڑ کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ کہو تو میں تمہارے پیر پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگ لیتا ہوں، تمہاری منت کر لیتا ہوں۔ یہ سن کے میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میری والدہ، حریم سب حیران تھے۔ اسی وقت میرے والد اور بھائی بھی آ گئے۔ کافی باتوں کا انہیں بھی اندازہ ہو چکا تھا۔ مدثر بھائی کہنے لگے کنزا کوئی ضرورت نہیں ہے معافی نامہ لکھنے کی، اچھا ہوا کہ اس نے خود کو خود ہی گرفتار کروا دیا، ورنہ میں بھی یہی کروانا چاہتا تھا۔ اسے سزا ملنی چاہیے۔ میں نے کہا آپ یہ کرنا چاہتے تھے تو آپ نے کیا کیوں نہیں؟ کس کے انتظار میں تھے آپ؟ مدثر بھائی کہنے لگے بس تمہارے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور یہ سب میں اسی وقت کر سکتا تھا جب تم میرا ساتھ دیتی۔ میں نے کہا میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں دوں گی بھائی، کیونکہ جب مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت تھی، جب تھی تو تب آپ کہیں نہیں تھے۔ آپ نے تو مجھے دھکے دے کے خود اس کے حوالے کیا تھا۔ ہاں ایک احسان اس نے مجھ پہ کیا ہے کہ میری عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا، تو اس کا یہ ایک احسان میں بھی اتار دیتی ہوں۔ انکل میں کل معافی نامہ لکھ کے درج کروا دوں گی، آپ جائیے۔ میری بات سن کے کہنے لگے بیٹا تمہارا بہت بہت شکریہ، تمہیں نہیں پتہ تم نے ہمیں کتنی بڑی تکلیف سے نکال لیا، اللہ تمہیں ہمیشہ بہت خوش رکھے۔ میں اپنے ہر رویے پہ شرمندہ ہوں، بہت زیادہ شرمندہ ہوں،
لیکن تم ایک بہت باظرف قسم کی لڑکی ہو۔ ہم اتنا دین سمجھ کے، جان کے، اللہ کے حضور سجدے کر کے بھی اپنے اندر اتنا ظرف نہیں پیدا کر سکے کہ اس رات تمہیں پناہ دے دیتے، لیکن تم نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں نے کہا اب جائیے۔ وہ مجھے پولیس اسٹیشن کا پتہ بتا کے گئے تھے، جہاں جا کے اس نے اپنے آپ کو گرفتار کروایا تھا اور خود اپنا اقبال جرم قبول کیا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ گئے، مدثر بھائی میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ کنزا، میں تمہیں معافی نامہ درج کروانے نہیں دوں گا۔ میں نے کہا آپ مجھے روکنے کا حق رکھتے ہی نہیں ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا ہے آپ نے؟ کیا آپ مجھے روکنے کا حق رکھتے ہیں؟ ہمارے بیچ میں صرف خونی رشتہ ہے، ورنہ اپنے بھائی ہونے کا حق ادا نہیں کیا آپ نے، اس لیے آپ مجھے روکنے کا حق بھی نہیں رکھتے، اور میں یہ حق آپ کو نہیں دیتی۔ سزا کا حقدار صرف کامیار نہیں ہے مدثر بھائی، آپ بھی ہیں۔ میری بات سن کے وہ نظریں جھکا گئے۔ میرے والد کہنے لگے، میں تمہیں خود لے کے جاؤں گا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، قصوروار صرف وہ لڑکا نہیں ہے، سب سے بڑا قصور میرا ہے، مدثر کا ہے، تمہاری ماں کا ہے، کیونکہ ہم بیٹیوں کو صرف صبر کرنا سکھاتے ہیں، چاہے وہ سسرال والوں کی ناچاکیاں ہو، بدتمیزی ہو، یا پھر کسی اور کی بدتمیزی۔ ہم صرف اسے چپ رہنے کا درس دیتے ہیں۔ اس لیے قصوروار میں بھی ہوں، قصوروار مدثر بھی ہے، اور پھر اس لڑکے نے تو اپنا گناہ قبول کیا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کی کتنی بدنامی ہوگی، اور اس کی بہن کا گھر بھی اسی وجہ سے اجڑ سکتا ہے۔ اس کا باپ معاشرے میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتا، اس کے گھر کی طرف سب لوگ نفرت اور حقارت سے دیکھیں گے۔ اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، اور ایک میں اور مدثر ہے، تمہارے سامنے معافی کے 2 بول بولنے کی ہماری ابھی تک ہمت نہیں ہوئی، حالانکہ ہمارا قصور سب سے بڑا ہے۔ تم ہماری بیٹی تھی، بچپن سے ابھی تک ہمارے سامنے تھی، تم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا کہ ہم تم پہ شک کرتے۔ اس وقت ہمیں تمہیں اعتماد دینا چاہیے تھا، تم سے پوچھنا چاہیے تھا، تم سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے تمہیں دھتکار دیا، رات کے اندھیرے میں تمہیں دھکے دے کے نکال دیا۔ حالانکہ بیٹی کے لیے اس کا میکہ، اس کا گھر، اس کا سب سے بڑا سائبان ہوتا ہے، جہاں وہ تحفظ محسوس کرتی ہے، لیکن ہم نے تمہیں اس سائبان سے دھکے دے کے نکالا، اور وہ بھی ایک غیر محرم کے ساتھ، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ تمہارے ساتھ کیا نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے وہ آوارہ ہوتا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں بیچ دیتا، تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کر جاتا، حالانکہ تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ شریف ماں باپ کا بیٹا تھا، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن بڑے بڑے شریفوں کے بیٹے بھی ایسے موقعوں پہ بڑا کچھ کر جاتے ہیں۔ کنزا، اصل قصوروار ہم ہیں۔ میرے والد کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور مدثر بھائی تو شرمندگی سے نظریں نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ ایک حریم تھی جو ہر پل میرے ساتھ تھی، کہنے لگی، قسم سے مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے اپنے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا، یا ایک ایسے شخص سے محبت کی جو کردار کا بالکل خالی نکلا۔ آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، حالانکہ مدثر بھائی میرے سگے بھائی تھے، لیکن کردار کے بالکل خالی تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو سسکیوں سے رونے لگی۔ تم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے کنزا۔ میں نے معافی نامہ لکھا اور اسے پولیس اسٹیشن میں جا کے درج بھی کروا دیا کہ کامیار نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا بے شک غلط کیا، لیکن میں اسے معاف کرتی ہوں، اس لیے اس کی سزا کو ختم کر کے اسے آزاد کر دیا جائے۔ میں یہ معافی نامہ درج کروا کے اپنے والد کے ساتھ گھر آ چکی تھی۔ میں باقاعدگی سے یونیورسٹی جانے لگی تھی، نہ تو دوبارہ کبھی رافع کا فون آیا، نہ میں نے اسے دوبارہ کال کی۔ میرے پیپرز ختم ہو چکے تھے، اب مجھے اپنے رزلٹ کا انتظار تھا۔ سوچ رہی تھی کہ بینک کی جاب کر لوں، تبھی ایک بار پھر سے کامیار کے والد اور والدہ آئے۔ میرے والد اور والدہ نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ اتفاق تھا کہ میں لاؤنج میں ہی تھی۔ حریم کہنے لگی، اب اس کے والدین کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا۔ بہرحال میں ڈرائنگ روم میں گئی تو وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن آپ لوگوں کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کہنے لگے، بیٹا جیسے عارفہ ہماری بیٹی ہے ایسے تم بھی ہماری بیٹی ہو، میں بس تمہارے پیپرز ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کامیار نے بتایا تھا کہ تمہارا ایم کام کمپلیٹ ہونے والا ہے۔
میں نے کہا آپ پلیز اس کا نام میرے سامنے مت لیا کریں۔ کہنے لگے وہ پہلے سے کافی سدھر گیا ہے، بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ شاید میں نے تمہیں فورس کیا ہے اس لیے تم نے معافی نامہ دیا ہے اور تم نے اسے دل سے معاف نہیں کیا۔ میں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا نا۔ کہنے لگے بیٹا مجھے اندر سے بہت گلٹ فیل ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ ہم نے بہت برا کیا اور بدلے میں تم نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا، میری بیٹی کا گھر بس گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، ہماری عزت رکھ لی تم نے، اس لیے میں چاہتا ہوں بیٹا کہ تم جیسی پیاری سی بیٹی میرے گھر کی بیٹی بن جائے۔ ان کی بات کا مفہوم سمجھ کے میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، اسے اتنا کچھ کر کے بھی چین نہیں آیا، ابھی بھی اس نے یہ سوچ لیا کہ وہ میرے لیے رشتہ بھیجے گا اور میں مان جاؤں گی کیونکہ میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں رہ گیا، میری منگنی ٹوٹ گئی ہے اس لیے۔ وہ کہنے لگے با خدا مجھے کامیار نے نہیں بھیجا، وہ اتنا شرمندہ ہے کہ وہ یہ بات مجھ سے کہہ ہی نہیں سکتا، میں خود آیا ہوں، یہ میری خواہش ہے، میں تمہیں اپنی خواہش پہ اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں، اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتا ہوں، تم بھی میری بیٹی ہو۔ میں نے کہا اچھا، اور اگر میں یہ کیس واپس نہ لیتی، معافی نامہ درج نہ کرواتی، تو کیا تب بھی آپ ایسا چاہتے؟ یقیناً نہیں چاہتے۔ وہ کہنے لگے بیٹا ہم اتنے باظرف لوگ نہیں ہیں، لیکن با خدا میرا اللہ گواہ ہے، میرے دل میں تمہارے لیے بہت عزت ہے، جو کچھ میرے بیٹے نے کیا اس نے بہت غلط کیا، ساری زندگی بھی تم سے معافی مانگتا رہے تو شاید کم ہے، لیکن ایک بات سچ ہے بیٹا، وہ محبت سچی کرتا ہے، بیٹے وہ تمہیں خوش رکھے گا، اور اگر وہ کسی کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے تو وہ بھی صرف تم ہو بیٹا، نہ وہ کسی اور کو خوش رکھ سکتا ہے، نہ وہ کسی اور کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ کامیار کے کہنے یا مجبور کرنے پہ میں یہاں تمہارے پاس آیا ہوں، بلکہ وہ تو خود کو تمہارے قابل سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میں اسے ڈیزرو نہیں کرتا، اور وہ بہت اچھے شخص کو ڈیزرو کرتی ہے، اور مجھ جیسے دھوکے باز اور جھوٹے اور خود غرض شخص کی یہی سزا ہونی چاہیے کہ وہ مجھے نہ ملے، اس کا یہی احسان بہت ہے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا۔ بیٹا اس بار میں سوالی بن کے آیا ہوں، اس امید پہ کہ تم انکار نہیں کرو گی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور میں وہاں سے اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری والدہ اور حریم میرے کمرے میں آئی۔ حریم کہنے لگی کنزا تم پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، جو فیصلہ تم کرو گی وہی ہمیں منظور ہوگا۔ میری والدہ کہنے لگی ہاں بیٹا تم چاہو تو وقت لے سکتی ہو۔ میں نے کہا آپ انہیں ہاں کہہ دیں۔ میرا جواب سن کے حریم اور میری والدہ دونوں ہی حیران ہوئی تھی۔ اتنی جلدی کنزا تم چاہو تو وقت لے سکتی ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں اب مزید سوچنا نہیں چاہتی، آپ ہاں کر دیں۔ میری والدہ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، جیسے تم خوش ہو۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ حریم میرے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ کنزا مجھے تو لگا تھا کہ تم انکار کر دو گی۔ میں نے کہا میں نہیں جانتی کہ میں نے انکار کیوں نہیں کیا، شاید میری زندگی میں آنے والا وہ واحد مرد تھا۔ میں نے برا سوچا، ڈر کے سوچا، مگر سوچا اسی کو تھا۔ اگر وہ بدل چکا ہے تو کیا حرج ہے، اسے ایک موقع دے دیا جائے۔ جب میں اپنے باپ اور بھائی کے لیے دل میں اتنی وسعت رکھتی ہوں کہ انہیں معاف کر کے انہیں ایک موقع دوں تو پھر اسے کیوں نہیں؟ حریم کہنے لگی ہاں حرج تو کوئی نہیں ہے۔ میں سچ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اتنے آرام سے کیوں مان گئی۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میں اس فیصلے پہ خوش ہوں یا نہیں۔ دل میں کوئی احساس نہیں تھا۔ شادی کی تیاریاں میرے گھر میں شروع ہو چکی تھیں۔ کامیار کی مجھے نہ کوئی کال آئی، نہ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ ویسے بھی 1 مہینے بعد ہی شادی تھی۔ نور کو اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ میں نور سے ملنے ہاسپٹل گئی تھی، اس کے بیٹے کو پیار کرنے لگی۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مجھ سے پھر سے معذرت کرتی، میں نے پہلے ہی اسے منع کر دیا۔ نور میرے دل میں تمہارے لیے کوئی گلہ نہیں ہے، پرانی باتوں کو بھول جاؤ۔ شادی کی رات بھی آ گئی۔ نکاح کے وقت ایجاب و قبول کرتے ہوئے مجھے ساری باتیں یاد آنے لگی۔ سائن کرتے وقت وہ وقت بھی یاد آیا جب کامیار نے ڈرامہ رچایا تھا۔ نکاح کے بعد مجھے برائڈل روم سے باہر لے جا کے کامیار کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔
اس بار وہ کھسک کے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ میں نے قصدن بھی اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، البتہ دل نے پتہ نہیں کیوں ادھم مچا رکھی تھی۔ دودھ پلائی کی رسم ہوئی، کوئی بحث نہیں کی اس نے۔ جتنے پیسے حریم نے مانگے کامیار نے اسے دے دیے۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی بھی ہو گئی۔ گاڑی وہی ڈرائیو کر رہا تھا، اس کی والدہ اور بہن پیچھے میرے ساتھ بیٹھی تھیں، اس کے والد فرنٹ سیٹ پہ اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بڑی خاموشی سے وہ ڈرائیو کر رہا تھا اور سامنے لگے شیشے سے کنکھیوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی بہن اسے چھیڑ رہی تھی، بری بات کامیار، چوری چوری دیکھنا بند کرو اور سامنے دیکھو کہیں گاڑی نہ مار دینا کسی کو۔ مگر وہ اپنی بہن کی کسی بات کا نہ تو جواب دے رہا تھا نہ مسکرا رہا تھا، بس چپ تھا۔ گھر پہنچ کے اس کی والدہ اور بہن نے ہی مجھے اترنے میں مدد دی۔ خاصی باتونی قسم کی تھی عارفہ، ہر بات سے انجان تھی، بس اسے یہ پتا تھا کہ اس کا بھائی جسے پیار کرتا ہے میں وہ ہوں، اور اب میری اس سے شادی ہو چکی ہے۔ کامیار کی بھابھی اور بہن ہی مجھے اس کے کمرے میں بٹھا کے جا چکی تھیں۔ کمرے میں پھولوں کی ہلکی ہلکی سجاوٹ تھی۔ دل پتہ نہیں کیوں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا۔ پہلی بار تو میں نے اسے دیکھنا نہیں تھا، نہ بات کرنی تھی، شاید جو کچھ ہمارے بیچ ہو چکا تھا اس لیے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا لیکن وہ کمرے میں نہیں آیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میری بے چینی بڑھنے لگی۔ رات کے 2 بجے کمرے کا دروازہ کھلا، میں سنبھل کے بیٹھ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل مٹھی میں آیا۔ عجیب سی کیفیت تھی جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنی شیروانی کا کوٹ اتارا، الماری میں رکھا، پھر چلتا ہوا میرے پاس آیا، میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچنے لگا، پھر نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، تم مجھ سے شادی کیسے کر سکتی ہو، مجھ جیسے شخص سے؟ سچ سچ بتاؤ کنزا، تمہیں میرے والدین نے فورس کیا تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، انہوں نے مجھے فورس نہیں کیا۔ پھر تمہاری فیملی نے پریشرائز کیا ہوگا، تمہاری شادی میرے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی، میرے علاوہ کوئی تمہیں اپنائے گا نہیں کیونکہ تم میرے ساتھ رہ چکی ہو، ایسا سب کچھ کہا ہوگا تمہیں۔ تم نے مجبوراً مجھے اپنایا ہے نا؟ وہ بے یقین تھا۔ نہیں، مجھے میری فیملی نے پریشرائز نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی یہ جانتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ تھی۔ میری فیملی نے سب سے یہ کہا تھا کہ میں اپنی خالہ کے گھر گئی ہوں۔ میں نے یہ فیصلہ کسی کے پریشر میں آ کے نہیں کیا۔ میری بات سن کے وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا۔ تو پھر تم میرے لیے کیسے مان سکتی ہو، مجھ جیسے شخص کے لیے؟ میں خود کو اتنا خوش نصیب نہیں سمجھتا کہ تم مجھے اپنے لیے پسند کرو۔ تو بتاؤ تم کیوں مان گئی؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کیوں، میں خود بھی نہیں جانتی کہ میں تمہارے لیے کیوں مان گئی، حالانکہ میں تمہیں پسند نہیں کرتی، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ دھوکے باز اور چیٹر کو چانس نہیں دینا چاہیے، لیکن پھر بھی میں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ پھر بھی تم مان گئی؟ وہ ابھی بھی بے یقین تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں پچھلے 1 مہینے سے یہی سوچ رہا تھا کہ تم مان کیسے گئی۔ میں یہی سمجھتا رہا کہ تمہارے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہوگا، تم مجھے مجبوراً اپناؤ گی۔ مگر کنزا، میرے خیال سے اگر کسی کو بھی سچائی کا پتہ ہی نہیں تھا تو تم کسی سے بھی شادی کر لیتی، مجھ سے کیوں کی؟ میں نے کہا، بس تمہارے والد نے کہا کہ تم کسی اور کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے اور نہ کسی اور کو خوش رکھ سکتے ہو، تو میں نے سوچا اب خام خواہ کسی اور کی زندگی خراب کرو گے، شاید اس لیے۔ میں پتہ نہیں اسے جھوٹی تسلی دے رہی تھی یا خود کو۔ میں شادی کرتا ہی نہیں، مجھے شادی کرنی ہی نہیں تھی، میں کیوں کسی اور کی زندگی برباد کرتا؟ پہلے کا ملال کیا کم تھا؟ میری تو اسی کی تکلیف کم نہیں ہو رہی تھی، میں مزید اپنے ضمیر پہ اور بوجھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ میں نے اس کی بات سن کے کہا، تو تم مجھے بتا دیتے کہ تم شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تو میں انکار کر دیتی۔ وہ کہنے لگا، میں کیوں کہتا، میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا تھا، لیکن تمہارے پاس تو انکار کا حق تھا، تم کر دیتی انکار، اور ویسے بھی تم تو مجھ سے نفرت کرتی ہو، اگر کوئی مجبوری نہیں تھی تو کر دیتی انکار۔ میں نے کہا، ہاں جی تو بہت چاہا تھا کہ
انکار کر دوں، لیکن پھر سوچا کہ تم تنہا رہ جاؤ گے۔ میری بات سن کے حیران ہوا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے نظریں بدلیں۔ کچھ بھی نہیں، شاید کچھ غلط کہہ دیا۔ میں نے رخ بدلا، اس کے چہرے پہ ذرا سی مسکراہٹ چھائی۔ اس کا مطلب تمہیں میری فکر تھی۔ پل میں اس کے چہرے کی افسردگی غائب ہوئی۔ نہیں تو، میں ہچکچائی۔ بس تمہاری باتیں مجھے اچھی لگی تھیں، اس لیے انکار نہیں کر پائی۔ تم نے یوں تو میرے ساتھ بہت برا کیا تھا اور غلط بھی کیا تھا، کیونکہ یک طرفہ محبت سیدھی سیدھی غنڈہ گردی ہوتی ہے، لیکن تم نے تنہائی کا فائدہ غلط نہیں اٹھایا تھا۔ جب میرے اپنوں نے ہی مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا، مجھے گھر سے نکال دیا، اور تم نے اپنے بابا کے جوتے کھانے پہ بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا، مجھے تحفظ دیا، میرا خیال رکھا، مجھے تکلیف نہیں دی بلکہ میرے لیے تکلیف اٹھائی، پھر جب میں اپنے باپ اور بھائی کو چانس دے سکتی ہوں تو پھر تمہیں کیوں نہیں؟ بس اسی لیے منع نہیں کیا۔ اب اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تم سے محبت کر بیٹھی ہوں۔ میری بات سن کے کہنے لگا، ہاں وہ تو مجھے پتا ہی ہے، تم مجھ سے کچھ بھی کر سکتی ہو لیکن محبت نہیں کر سکتی۔ بہرحال مجھے چانس دینے کا بہت بہت شکریہ، میری تنہائی کا سوچنے کا، میری فکر کرنے کا بہت شکریہ۔ میں نے جو کچھ بھی کیا تھا محبت میں کیا تھا۔ میں بس یہ چاہتا تھا کہ تم رافع کو انکار کر دو اور سب کچھ ویسا ہو جائے جیسا ہونا چاہیے، لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ میرے ہوش ٹھکانے لگانے کے لیے کافی تھا۔ بہت کڑا امتحان تھا میرے لیے جب میں تمہیں اس گھر میں لے کے گیا تھا۔ تب پتہ چلا تھا کہ ایک لڑکی کی عزت کیا ہوتی ہے۔ شیطان جب بھی ورگلانے کی کوشش کرتا تھا تو میں یہی سوچتا تھا کہ محبت کی توہین نہیں کر سکتا۔ جانتی ہو، بابا کی بڑی خواہش تھی کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھا کروں، لیکن مجھے کبھی عادت نہیں پڑی۔ لیکن اس دوران میں تہجد بھی پڑھنے لگا تھا، کیونکہ شیطان بہت اکساتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ جب تک میں وضو میں رہوں گا شیطان کے وار سے بچا رہوں گا۔ کئی بار کوشش بھی کی کہ تمہیں سچ بتا دوں، لیکن تمہاری نفرت سے ڈرتا تھا۔ یہی سوچتا تھا کہ پہلے تمہارے دل میں جگہ بنا لوں پھر کہہ دوں گا، لیکن پھر کچھ دیر خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ کیا میں تمہارا ہاتھ پکڑ لوں؟ ہچکچاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اگر میں انکار کر دوں تو کیا نہیں پکڑو گے ہاتھ؟ میں نے الٹا سوال کیا تو مسکرانے لگا۔ یوں تو تم ایجاب و قبول کر چکی ہو اب، اور قانونی اور شرعی بیوی بھی بن چکی ہو، اس لیے پھر چپ ہوا۔ لیکن پھر بھی تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہاتھ پکڑ لوں؟ میں نے کہا بس ہاتھ ہی پکڑو گے؟ میری بات پہ ہنسنے لگا۔ نہیں، شروعات یہاں سے کروں گا۔ میں نے اپنا ہاتھ خود ہی اس کی طرف بڑھا دیا۔ اب بیچارے کو اور کیا آزماتی، میں شاید اتنی بے رحم نہیں تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، پہلے لبوں سے لگایا، پھر رونمائی کی انگوٹھی پہنائی۔ میں کوشش کروں گا کہ میری ذات سے تمہیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، آئی پرومس۔ پھر میرے ہاتھ میں پہنی چوڑیوں کو چھیڑنے لگا۔ کنزا، تم نے دل سے تو معاف کر دیا نا مجھے؟ میں نے کہا ہاں، ورنہ یہاں نہ بیٹھی ہوتی میں۔ پھر میرے کانوں میں پہنے جھمکے کو انگلی سے چھیڑنے لگا۔ میں کچھ نروس ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں اب وارفتگی بڑھنے لگی۔ مجھ سے محبت تو کرو گی نا؟ میرے چہرے کے بالکل قریب ہو کے پوچھ رہا تھا۔ میں نظریں جھکا گئی۔ دل کی دھڑکنوں کا شور کانوں میں گونج رہا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے دھیرے سے کہا، پلیز تھوڑی سی محبت کر لینا، بس ذرا سی۔ یہ کہتے ہوئے میرے رخسار پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ صبح میری آنکھ کسی کی سسکیوں پہ کھلی۔ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو تہجد پڑھ رہا تھا اور جائے نماز پہ بیٹھا رو رہا تھا۔ شکر ہے میرے مالک، تو نے میری غلطی کا پردہ رکھ لیا، ورنہ مجھے کبھی بھی چین نہ ملتا۔ کسی لڑکی کی زندگی برباد کرنے کا ملال نہ مجھے جینے دیتا نہ مرنے دیتا۔ اس کے دل کو میرے لیے نرم کرنے کا شکریہ، اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈالنے کا شکریہ۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایسا سب کچھ کرتے ہیں جو کامیار نے پہلے میرے ساتھ کیا، لیکن وہ برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اپناتے نہیں ہیں۔ انہیں نہ اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، نہ ایک لڑکی کی عزت کا خیال ہوتا ہے۔ لیکن اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، وہ واقعی بدل گیا تھا۔
جب ہم اپنے باپ اور بھائی کو چانس دے سکتے ہیں تو ایسے شخص کو کیوں نہیں، جو واقعی پشیمان ہو، جو خود کو واقعی ٹھیک کر لے۔ میرے ساس سسر میری بہت عزت کرتے تھے۔ کامیار اپنے والد کی فیکٹری جانے لگا تھا۔ جب بھی میں اس کے لیے ناشتہ بنا کے اسے بلانے کے لیے کمرے میں آتی تھی تو تولیہ کہیں، کپڑے کہیں، جوتے کہیں ہوتے تھے۔ وہ کمرہ بکھیرے ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بال بنا رہا ہوتا تھا، لیکن مجھے دیکھتے ہی خود ہی کمرہ ٹھیک کرنے لگتا تھا۔ میں ماتھے پہ بل ڈال کے بیڈ پہ بیٹھ جاتی تھی اور وہ 2 منٹ میں کمرہ ٹھیک کر دیتا تھا۔ یہ دیکھو ہو گیا کمرہ صاف۔ گڈ، ناشتہ بن گیا، آ کے کر لو۔ یہ کہہ کے میں جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنی جانب کھینچا۔ میں پل میں اس کے ساتھ لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے مصنوعی ناراضگی دکھائی۔ میری ڈکشنری میں اسے محبت کہتے ہیں۔ جس دن تم سے مل کے فیکٹری نہ جاؤں نقصان دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے جلدی سے کس دو تاکہ میرا دن اچھا سا گزر سکے۔ اس کے ارادے بھانپ کے میں پیچھے ہٹنے لگی۔ چھوڑو مجھے، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی اور میں دوبارہ گرم کر کے نہیں دوں گی۔ میں نے دھمکی دی تو ٹھنڈی پی لوں گا، لیکن تمہارا بہانہ نہیں سنوں گا۔ وہ میرے قریب ہونے لگا۔ امی آپ یہاں؟ میں نے جان بوجھ کے دروازے کی طرف دیکھ کے کہا۔ وہ ایک دم بوکھلا کے پیچھے ہٹا اور میں بھاگ کے کمرے سے باہر نکلی۔ ناشتے کے دوران وہ مجھے ہی گھور کے دیکھ رہا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا۔ کبھی کبھی مجھ سے کہتا تھا کہ مجھے UK جانے سے پہلے تمہارا رشتہ مانگ لینا چاہیے تھا، لیکن اس وقت اتنی عقل ہی نہیں تھی۔ اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ کوئی پسند ہو تو رشتہ مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے مجھے بیٹی دی۔ اس وقت اپنی بیٹی کو گود میں پکڑ کے پتہ نہیں کیوں کامیار کی آنکھوں میں آنسو تھے، حالانکہ سب خوش تھے۔ مجھے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے برا لگا تھا کہ کیا اسے بیٹیاں پسند نہیں ہیں۔ جب سب مجھ سے مل کے ہاسپٹل کے کمرے سے واپس چلے گئے تو میں نے کامیار سے پوچھا کہ تم چپ کیوں ہو؟ ابھی بھی آئرہ اسی کی گود میں تھی، کیا بیٹی ہوئی ہے اس لیے؟ میری بات سن کے برجستہ اس نے میری طرف دیکھا۔ ارے نہیں، یہ کہتے ہوئے آئرہ کو سینے سے لگایا، اس کے ماتھے پہ بوسہ دینے لگا۔ مجھے تو اس پہ بے حد پیار آ رہا ہے، ماشاءاللہ سے ہے ہی اتنی پیاری، بس ڈر لگ رہا ہے کنزا۔ وہ میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ کیسا ڈر؟ کہیں میری بیٹی کے ساتھ وہ سب کچھ تو نہیں ہوگا نا جو میں نے کیا؟ میں نے جلدی سے آئرہ کو گود میں بھر کے سینے سے لگایا۔ اللہ نہ کرے، ایسا کیوں سوچ رہے ہو؟ کہنے لگا اب اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کرتے اور کبھی میری بیٹی ایسے حالات سے نہ گزرے۔ باپ بننے کے بعد مرد کو شاید یہی فکر ستاتی ہے جو اسے ستا رہی تھی۔